السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہم کر رہے تھے سورۃ یوسف، اور آج میں کروں گی اس کی آیت نمبر 6 سے 10 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یشتبی کا چن لے گا تجھے، رب کا رب تیرا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کہا کہ اس طرح آپ کا رب آپ کو چن لے گا، وہ یعلمک، اور وہ سکھائے گا تجھے، من تعویل، حقیقت میں سے، احادیث، باتوں کی۔ تو باتوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے۔ وہ یتم، اور وہ پورا کر دے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیہ کا تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ، اتمہا اس نے پورا کیا اسے، اعلی ابوئی کا تیرے دونوں باپوں پر، من قبلو اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، اور اسحاق پر۔ جیسے کہ پہلے آپ کے آباء و اجداد پر اللہ نے اپنی نعمت پوری کی ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق پہ، اس طرح آپ پر بھی اللہ تعالیٰ نعمت کریں گے، آپ کو بھی عزت دیں گے۔ ان بے شک رب کا رب تیرا، علیم بہت علم والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، فی یوسف یوسف میں، و اخواتی ہی، اور اس کے بھائیوں میں، آیات نشانیاں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا کیریکٹر، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو کیری کیا، اور ان کے بھائی جس طرح کے وہ تھے، جو کچھ انہوں نے کیا، ان سب میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے، سبق ہیں بہت سے۔ اس جب قالو انہوں نے کہا، لیوسف بلا شبہ یوسف، و اخوہ اور اس کا بھائی، احب زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا ہمارے والد کو۔ تو یہ جو بھائی تھے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے کہ ان کو، کہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے، جو دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، تو یہ ہمارے باپ کو زیادہ پسند ہے، منا ہم سے، ونحن حالانکہ ہم، عصبۃ ایک جتھا ہے، یعنی کہ ہم اتنے بڑے، اتنے اسٹرانگ ہیں، ایک گروپ ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ابو جو ہے وہ زیادہ ان دونوں کو، یوسف اور بنیامین کو پسند کرتے ہیں۔ ان بے شک ابانا والد ہمارے، لفی ضلال البتہ بھول میں ہے، مبین واضح۔ تو یہ اپنے والد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ابو، اپنے والد سے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کتنے پیار اور محبت سے کرتے ہیں، اور جبکہ یہ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ لفی ضلال مبین، کے وہ یعنی کہ وہ، ان کو کوئی سمجھ عقل نہیں ہے۔ اقتلو قتل کر دو، یوسف کو، اوی یا اوترحوہ پھینک دو اسے، ارزن کسی زمین میں۔ تو اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ یا تو اس کو قتل کر دو یا پھر اس کو کسی زمین میں پھینکاؤ۔ یخلو خالی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ چہرہ، ابیکم تمہارے والد کا، یعنی کہ پھر تو ساری اٹینشن تمہارے والد کی تمہیں ہی ملے گی، یوسف راستے سے ہٹ جائے گا تو۔ وَتَكُونُوا اور تم ہو جانا، من بعدہ بعد اس کے، قوماً لوگ، صالحین نیک۔ بہت ہی یہ سبق حاصل کرنے والی چیز ہے کہ کئی دفعہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام کرتے وقت سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اچھے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح کی بات ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کہی کہ اچھا ابھی ہم یہ ایک غلط کام کر لیتے ہیں، یوسف کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، بعد میں ہم اللہ توبہ کر لیں گے، کیونکہ تھے تو وہ پیغمبر کی اولادی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے، اس وقت کے مسلمان تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ غلط کام کر کے تو اب پھر آگے ہم نہ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ قالا کہا، قائل نے کہنے والے، تو ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا، منہم انہی میں سے، کہ لا تقتلوا نہ تم قتل کرو، یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اسے، فی غیابۃ الجب گہرائی میں کنویں کے۔ تو اب یہ جو جب ہوتا ہے نا، بیسیکلی ایک اس طرح کا کنواں ہوتا ہے جو کہ ابھی مطلب پراپر کنواں بھی نہیں ہوتا، بالکل ایسے کہ انفنش سا، جس کے اندر کہ سانپ بچھو اور اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی کوئی رحم کرنے والا اس کا نہیں تھا، بس اس نے اپنے کانشنس کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے کہا کہ چلو اس کو وہاں پہ جا کے پھینکاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک بچے کو ایک ایسی جگہ پہ پھینکا جائے گا تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان ادر ورڈز یہی تھا کہ وہ مطلب ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن خیر اپنے دل کو تسلی کے لیے وہ ایسے کہا، یلتقط ہو اٹھا لے گا اسے، بازو کوئی، سیارتی قافلہ، ان اگر کنتم ہو تم فائلین کرنے والے، یعنی اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے کسی گہری کنویں میں پھینکاؤ۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔